السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، نظام زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ معاملات زندگی انجام دیں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ حیات انسانی مختلف جہات سے اور پہلوؤں سے خطر میں ہے۔ آفات، خطرات، بلیات، شرور اندرونی جو انسان کے نفس کی جانب سے ہیں، خواہشات کی جانب سے ہیں خطرات، اور بیرونی خطرات جو شیاطین انس و جن اور خناسین کی طرف سے ہیں، جو مامور ہیں انسان کے اوپر، انسان کو ورغلانے پہ، انسان کو گمراہ کرنے پہ۔ ان کے خطر سے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے حق تعالیٰ نے تدبیر تقوی قائم فرمائی ہے۔ انسان اپنی حیات میں خطر محسوس کرتا ہے، اور ہر ایک انسان محسوس کرتا ہے خطر۔ جیسے ابھی سردی ہے، سردی ایک نقصان دہ چیز ہے انسان کے جسم کے لیے، اس سے تحفظ کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے، ہر انسان اہتمام کرتا ہے، مومن ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، عورت ہو، مرد ہو، کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا حتیٰ بے دین انسان ہو، اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے سردی کی گزند سے حفاظتی تدبیر کرتا ہے۔ اس حفاظتی تدبیر کا حصہ یہ ہے کہ گرم لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو سردی کی زد سے محفوظ رکھتا ہے، جسم کا ہر حصہ ڈھانپتا ہے اس حد تک کہ جب اسے خود تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اب سردی کی گزند سے اور ضرر سے میرا جسم محفوظ ہو گیا ہے۔ ایک فرد بھی ہم نہیں دیکھتے سوائے مجنون لوگوں کے، پاگل لوگوں کے، دیوانے جن میں عقل نہیں ہے، جو شاید اپنے آپ کو نہ گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں اور نہ سردی سے، اور اسی طرح ننگ دڑھنگ گھومتے ہیں، اور ان پر کوئی تعجب بھی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ بے عقل ہیں، نعمت عقل و خرد اس میں یا پیدائشی طور پر نہیں ہے یا گنوا بیٹھا ہے کسی حادثے کے نتیجے میں، ورنہ باقی سالم انسان، سالم الفطرت انسان، وہ سارے اپنے آپ کو سرما میں سردی سے بچاتے ہیں اور گرما میں گرمی کی گزند سے بچاتے ہیں۔ یہی تقوی ہے، اس سردی کی خطر سے اپنے آپ کو بچانا حفاظت ہے۔ تقوی حفاظت ہی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا جسم ڈھانپ لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ لیکن یہ طبیعی تقوی ہے، طبیعی خطر سے تقوی ہے۔ یہ سردی وہ گزند یا ضرر نہیں ہے جو انسان کو کسی بڑی ہلاکت میں ڈال دے۔
عاقبت تباہ کر دے، جہنم تک پہنچا دے، مجرم بنا دے انسان کو، شخصیت پست کر دے انسان کی. جس خطرے سے بچ رہے ہیں اور اتنا شدید اہتمام ہے، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، بلکہ سرما کے ماحول میں جاتے نہیں ہیں. جی بسا سرما سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں تک ترک کر دیتے ہیں، فریضے چھوڑ دیتے ہیں چونکہ سردی ہے، عبادات ترک کر دیتے ہیں چونکہ سردی ہے. تحفظ کا اتنا احساس ہے ہمارے اندر بڑھیا کہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ محفوظ رہیں ہم سردی کے اثر سے، سردی کے تپیڑوں سے، سرد ہواؤں سے محفوظ رہیں ہم. یہ طبیعی تقویٰ ہے، وہ تقویٰ جس کی طرف تاکید کی گئی. یہ اس تقویٰ کے بارے میں کہیں آیت نہیں اتری کہ سردی میں کوٹ پہن لیں، سویٹر پہن لیں، جرسیاں پہن لیں، بلکہ یہ فطرت کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے یہ تقویٰ، چونکہ انسان بالفطرہ بالغریزہ یہ کام کرتا ہے، اپنے آپ کو طبیعی حوادث سے بچاتا ہے. جیسے اگر آپ تیز رفتار گاڑی آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، محفوظ جگہ پہ لے جا رہے ہیں. دھوپ سے، بارش سے بچانے کے لیے کوئی پناہ گاہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ تقویٰ ہے. اس تقویٰ کا حکم نہیں ہے، تاکید نہیں ہے، تذکر اس تقویٰ کے متعلق نہیں ہے، چونکہ یہ ہر انسان مجبور ہے اس تقویٰ کو اپنانے پر. مادی تقویٰ ہے یہ. اس تقویٰ کا ضرر، اس تقویٰ کا فائدہ انسان کے جسم کو پہنچتا ہے، اور اس تقویٰ سے دوری کا نقصان انسان کے جسم کو پہنچتا ہے. اور جسمانیات پر ہماری توجہ کافی ہے، ضرر روکتے ہیں جسمانی. جیسے بیمار ہوتے ہیں، پہلے تو اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور برفرض اگر بیماری لاحق ہو جائے تو فوراً اس کے علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، تمام مجبوریاں بالائے طاق رکھ کر اپنے آپ کو معالج تک اور اسپتال تک پہنچاتے ہیں. چونکہ ہم اپنے نفس، اپنے جسم کی افادیت کے قائل ہیں، معتقد ہیں، اس کے قدر و قیمت کو جانتے ہیں، سنوارتے بھی جسم کو ہیں، بچاتے بھی جسم کو ہیں. اور جو جسم کی بھی اساس ہے، انسان کی بنیاد ہے، روح، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے. نہ فردی روح اور نفس کو ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اسے جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اکثر اوقات جسم کو محفوظ رکھتے ہوئے روح کو اور نفس کو معرض ہلاکت میں قرار دیتے ہیں ہم. یعنی اس کی پرواہ نہیں ہے، لا ابالی ہیں، لاپرواہ ہیں، اور جو ہدایات ہیں نفس و روح کے تحفظ کے لیے، اس سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں ہم. جسم اگر ناقص بھی ہو جائے، خدا نخواستہ بیمار بھی ہو جائے، اول تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور برفرض نہ بھی ہو ٹھیک تو انسان تھوڑی سی مشکل اس دنیاوی زندگی میں تحمل کرتا ہے. لیکن اگر روح انسان کی ناقص ہو جائے، نفس انسان کا ناقص ہو جائے، معیوب ہو جائے، خطرات اس کو لاحق ہو جائیں، بیماریاں، امراض اس کو لاحق ہو جائیں، انسان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے، شخصیت انسان کی نابود ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں جس تقویٰ کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، وہ تقویٰ روح فردی کا بھی ہے، اور روح جمعی اور روح اجتماعی کا بھی ہے، کہ بیشتر فرمان تقویٰ امت کو ہے، اجتماع کو ہے، معاشرے کو ہے، سوسائٹی کو حکم ہے کہ تقویٰ اختیار کریں. ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے صیغ کے ساتھ تقویٰ کا حکم ہے، اجتماعی اور جمعی اور جم کے صیغوں کے ساتھ، کہ پوری امت با تقویٰ ہو، ماحول با تقویٰ ہو، اور انسانی معاشرہ با تقویٰ ہو، تاکہ اس کے اندر آنے والا ہر فرد، ہر بچہ تقویٰ کی آغوش میں پرورش پائے. ہم
جہاں ہمیں خطر محسوس ہوتا ہے وہاں ہم اہتمام کرتے ہیں. جیسے اگر ہمارے دنیاوی جھگڑے ہوں، دشمنیاں ہوں، ان سے تحفظ کے لیے ایک قانون بنا ہوا ہے حکومتی، آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے اپنے اموال کو محفوظ رکھو، اپنی جائیدادوں کو محفوظ رکھو، اپنے حقوق کو تحفظ دو قانون کے ذریعے سے. لیکن یہاں جیسا ماحول ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، جاگیردارانہ ماحول ہے، مافیا معابانہ ماحول ہے. یہاں پر طاقت کو حق سمجھا جاتا ہے اور طاقتور حق بجانب سمجھا جاتا ہے. ہم قانون کا سہارا بہت کم لیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ قانون کے بغیر اپنے تحفظ کا اہتمام کریں. بندوقوں کے ذریعے، دستوں کے ذریعے، جتھوں کے ذریعے ہم تحفظ کی کوشش کرتے ہیں. مثلا آپ پاکستان میں دیکھیں، ہر جگہ پر بندوق بردار، ہر دکان کے سامنے، ہر مالی لین دین کے قریب آپ کو بندوق بردار انسان نظر آتا ہے. کس لیے؟ تحفظ کے لیے، کاروبار کے تحفظ کے لیے، دکان کے تحفظ کے لیے، اموال کے تحفظ کے لیے، املاک کے تحفظ کے لیے، نفوس کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر جگہ بندوقیں نظر آتی ہیں. کیا بندوق واقعاً تحفظ کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے؟ نہ. کسی قانون کی روح سے بندوق تحفظ کا ذریعہ نہیں ہے. بندوق انسان کی زندگی ختم کرنے کا ذریعہ ہے. تحفظ قانون کے ذریعے سے ہے، حدود کے ذریعے سے ہے. ملکی قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں، تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، تاکہ لوگوں کے اموال محفوظ رہیں، تاکہ لوگوں کے عرض و ناموس، عزت محفوظ رہے، املاک محفوظ رہیں. لیکن جو قوم قانون کو پائمال کر دے، ہر سطح پر قانون پاؤں تلے روند دے، اور قانون روندنا اس کو سکھایا ہے اس کے بڑوں نے، سیاسی بڑوں نے سکھایا ہے. جس کے پاس بندوق ہے وہ قانون توڑ دیتا ہے، آئین توڑ دیتا ہے. جیسے ابھی ڈکٹیٹر کو سزائے موت ہوئی ہے عدالت کی طرف سے، اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، پاکستان کے پرویز مشرف کو. اس نے قانون توڑا تھا، اور یہ پہلا ڈکٹیٹر نہیں ہے. اس سے پہلے بہت ساروں نے آ کر ملکی قانون توڑا ہے، مارشل لا لگایا ہے، ایمرجنسی نافذ کی ہے، لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ اس کو سزا ملی ہے. وہ بھی علامتی سزا ہے، جس کے بارے میں سزا دینے والے کو بھی یقین ہے کہ عمل نہیں ہوگا. لیکن جو ہوا ہے یہ بھی خوب ہوا ہے، اچھا ہوا ہے کہ ایک رمق زندگی کی، آئین کی زندگی کی ایک رمق تو نظر آئی ہے کہ قانون کبھی طاقتور کے خلاف بھی زندہ ہو سکتا ہے، حرکت میں آ سکتا ہے اگر لوگ چاہیں، اگر حکمران چاہیں. قانون توڑنا پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستانی قوم کو سکھایا ہے. پاکستان کے طاقتوروں نے قانون شکنی سکھائی ہے. جس کے پاس طاقت ہے، مرکزی طاقت ہے، وفاقی طاقت ہے، وہ وہاں استعمال کر کے قانون توڑ دیتا ہے. جس کے پاس علاقائی طاقت ہے، صوبائی طاقت ہے، وہ صوبے میں، علاقے میں قانون توڑ دیتا ہے. جس کے پاس ضلعی طاقت ہے وہ وہاں قانون توڑ دیتا ہے. جس کے پاس دیہی طاقت ہے، گاؤں میں اس کی بات چلتی ہے، سنتے مانتے ہیں، وہ وہاں پر قانون شکنی کرتا ہے. جس کے پاس معیشتی طاقت ہے، مال زیادہ ہے، وہ قانون توڑ دیتا ہے. جس کے پاس حتیٰ مذہبی طاقت ہو وہ بھی قانون توڑ دیتا ہے. مذہبی قانون شکنی آپ دیکھیں، جو سب سے زیادہ بدتر ہے کہ مذہب کے جھنڈے کے نیچے قانون شکنی ہو رہی ہو، یہ سب سے بد ہے. اگر کوئی جرنیل قانون توڑتا ہے تو توقع کی جا سکتی ہے، چونکہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا، اس کی تربیت کا حصہ نہیں ہوتا حدود کا پاس کرنا، قانون کا پاس کرنا. اگر کوئی وزیر اعظم قانون توڑتا ہے، صدر قانون توڑتا ہے، وزیر قانون توڑتا ہے، مشیر قانون توڑتا ہے، کوئی بھی اگر قانون توڑتا ہے، اتنی تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ قانون کی پاسداری، قانون کا احترام ان کی تربیت و تعلیم کا حصہ نہیں ہوتا. طاقتور ہوتے ہیں، طاقت کا نشہ ہوتا ہے ان کو، اور اس نشے میں سب کچھ پائمال کر دیتے ہیں اور شروع قانون سے کرتے ہیں.
لیکن مذہبی انسان، دینی شخصیت کیوں قانون توڑتے ہیں؟ ان کی تو تعلیم کا حصہ، بنیاد کا حصہ یہی ہے. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، تلک حدود اللہ، یہ حدود خدا ہیں، ان پہ تعدی مت کرو، فلا تعتدوها، تجاوز مت کرو، توڑنا مت، پھلانگنا مت، حد مت توڑنا، حق سے آگے نہ جانا، اس حریم کے اندر رہنا. یہ تو دین کی الف ہے، ابجد ہے دین کی، کہ قانون کا آپ نے احترام کرنا ہے. لیکن جب مذہبی طاقت کسی کے پاس آ جاتی ہے، مثلا اس کو ایک مذہبی مقام نصیب ہو جاتا ہے، اس کے پیروکار زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے ماننے والوں میں کثرت آ جاتی ہے، پھر وہ بھی اقتدار والوں کی طرح نشے میں ہو جاتا ہے، طاقت شہرت کے نشے میں آ جاتا ہے، منصب کے نشے میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی قانون شکنی کرتا ہے، حد حدود توڑتا ہے. ایک عام حد جو توڑی جاتی ہے اور اس کے اوپر قانوناً بھی پابندی ہے، شرعاً بھی پابندی ہے، وہ لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال ہے. لاؤڈ سپیکر کو لوگوں کی تکلیف کے لیے استعمال کرنا، چندے مانگنے کے لیے سپیکر استعمال کرنا، ٹائم پاس کرنے. ایک آدمی ہائی والیوم لاؤڈ سپیکر آن کر کے پورے محلے کو عذاب میں مبتلا رکھتا ہے. اکیلا آدمی کبھی نعتیں پڑھ رہا ہے، کبھی سریں لگا رہا ہے، کبھی اعلان کر رہا ہے، کبھی ایسے اینشنٹ بیان کر رہا ہے، اور پورا محلہ اس کی آواز کی کرختگی سے عذاب میں مبتلا ہے. بول بھی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ جو بولیں گے فتویٰ کفر کا لگا دیں گے، یہ مسجد کے خلاف ہے، یہ اذان کے خلاف ہے، یہ درود السلام کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے، فوراً اس پہ فتویٰ ٹھونک دیتے ہیں. جبکہ یہ ایک بنیادی حق ہے لوگوں کا کہ آسودہ رہیں. دین کا پہلا سبق یہ ہے کہ المسلم من سالم السائر المسلمین. مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دیگر مسلمین محفوظ رہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ رسول اللہ کی ڈیفینیشن ہے اسلام کی. مسلمان اس کو نہیں کہتے جو سجدے زیادہ کرتا ہے، جو اذانیں بڑی دیتا ہے، جو سریں بہت لگاتا ہے، جو حفظ بہت رکھتا ہے، جو تقریریں بڑے زور سے پھپھڑے کے زور سے کرتا ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے مسلم اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں سے اور پاؤں سے اور زبان سے دیگر مسلمین محفوظ ہوں. اب ہم غور کریں، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں لوگ؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ہم نے اوپر سے یہ سبق سیکھا ہوا ہے کہ جس کو جو حیثیت ملتی ہے، پہلا اپنی طاقت کا پہلا مظاہرہ قانون اور حد توڑتا ہے، حد پائمال کرتا ہے. قانون کا احترام پاکستان میں توہین سمجھا جاتا ہے. آپ ٹریفک میں دیکھ لیں، اگر کوئی ڈرائیور جا کر ریڈ سگنل پہ رک گیا ہے، سرخ بتی پہ، پیچھے والے اس کے اوپر جملے کسنا شروع کر دیں گے کہ یہ اتنا ڈرپوک ہے، نامرد ہے جو سرخ بتی پہ رک گیا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت مہذب ہے، یہ قانون شناس ہے، یہ حق کا پاسدار ہے، حقوق کا خیال رکھتا ہے. اس کی ترغیب، تشویق، حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، بلکہ ہارن بجا کے یا اشاروں سے اس کی تقبیح کریں گے، حوصلہ شکنی کریں گے. اگر کوئی سپیڈ لمٹ کے اندر گاڑی چلا رہا ہے، سب اس کی توہین کریں گے، کیونکہ وہ قانون کا احترام کر رہا ہے. قانون تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قانون کا فلسفہ یہی ہے، تحفظ حقوق انسان، تحفظ حدود انسان، تحفظ حیات انسان. دنیاوی قانون ہو یا دینی قانون ہو، قانون کا فلسفہ یہی ہے. جن علماء نے، جن فلاسفہ نے قانون کی تجویز پیش کی ہے کہ ملکی قانون ہونا چاہیے، اسی بنیاد پر پیش کیا کہ اگر قانون نہ ہو، حدود نہ ہو اور یہ مقررات نہ ہوں تو انسانی زندگی خطرے میں ہے. ہر آدمی کے حقوق پہ تجاوز کرتا ہے. کسی کی فصل ہے، کوئی کاٹ کے لے جاتا ہے، کسی کے مثلا اموال ہیں، کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے، کسی کی حدود ہیں، اس میں کوئی اور داخل ہو جاتا ہے. اس لیے قانون بنایا گیا، مقرر کیا گیا کہ یہ قانون انسانی حیات کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن جو قانون شکن ہو، قانون توڑنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہوں، افتخارات میں سے یہ ہو کہ ہم قانون شکن ہیں، ہم حدود کی پابندی نہیں کرتے،
یہ مسخ انسان ان کے لیے تحفظ کے لیے قانون نہیں ہوتا، بلکہ قانون کے متبادل راستے اپناتے ہیں۔ یہ بندوقوں سے اور افراد جتھوں سے، انسانی جتھوں سے اپنی حیات کو محفوظ بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بندوقیں قانون کا کام نہیں کر سکتی، محافظین قانون کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہر فرد بندوقوں کے ذریعے بندوقوں کے ذریعے اپنی قلم تک محفوظ نہیں رکھ سکتے، بندوق کے ذریعے کوئی اپنی معمولی شے محفوظ نہیں رکھ سکتے، قانون کے ذریعے سب کچھ محفوظ ہوگا۔ قانون بھی وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے، انسانی قانون، اگرچہ انسان نے کوشش کی ہے حیات انسانی کو تحفظ دینے کے لیے قانون بنانے کی، لیکن ناکام رہا ہے۔ انسانی قانون بھی ایسا ہی ہے جیسے غیر قانونی ذرائع سے تحفظ حاصل کیا جائے۔ آپ جو قانون بنانے والے اور قانون کے مدعی اور حقوق بشر کے دعوے دار ملک اور قومیں ہیں، ان کے ہاتھوں سے انسانیت کی جو قبا چاک ہوئی ہے، انسانی حقوق پائمال ہوئے ہیں، انسانی حدود توڑی گئی ہیں، ان کی تاریخ دیکھیں، آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی حقوق کے دعوے دار اور قانون کے دعوے دار وہ سب سے زیادہ انسانیت دشمن ہیں، چونکہ بشری قانون وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، انسانی قانون تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ انسان نے قانون بنائے ہوئے ہیں کس لیے؟ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے۔ مثلا امریکہ کیوں ہر ملک پہ چڑھائی شروع کر دیتا ہے فوج لے کے؟ چونکہ اسے یہ خطرہ ہے کہ چین امریکہ سے 20,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہے، امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہے، اس لیے وہ اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے، افغانستان پہ چڑھائی کر دیتا ہے، عراق پہ چڑھائی کر دیتا ہے، ایران پہ چڑھائی کر دیتا ہے، اپنے مفادات کے لیے۔ چونکہ انہوں نے مثلا جو بھی امریکہ کا آج یہ قانون ہے کہ جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا امریکہ اس پہ پابندیاں لگا دے گا، کیوں کہ امریکی مفادات کو اس نے تحفظ دینا ہے۔ اس نے قانون نہیں بنایا بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، اس نے قانون بنایا اپنے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ اور انسان جب اپنے مفادات کو بچاتا ہے، دوسرے کے مفادات کو قربان کرتا ہے۔ سب کے مفادات ایک انسانی قانون نہیں بچا سکتا۔ مثلا ایسا قانون ہو ہر ملک کا جو اس ملک کے قانون کو بھی، اس ملک کے افراد کو بھی تحفظ دیتا ہو اور اس کے پڑوس والے ملک کے لوگوں کا بھی تحفظ دیتا ہو، ناممکن ہے۔ ایسا قانون کوئی ملک نہیں بناتا، چونکہ اگر اس نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے قانون بنایا ہے تو پڑوس والے انسانوں کے لیے اس نے خطرہ ایجاد کر دیا ہے۔ اور یہی آج سارے ملکوں کے درمیان آپس میں جو سرحدی جھگڑے اور جنگیں اور جدال ہیں، یہ انہی قوانین کی وجہ سے ہیں۔ اس ملک کا قانون اس ملک کے حدود میں مداخلت کرتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے جو تمام انسانیت کو، تمام ناس کو، بشر کو تحفظ دیتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کا قانون ہر انسان کے حقوق کو تحفظ دیتا ہے کہ دوسرے انسان کے حقوق خطرے میں نہیں پڑتے، دوسرے انسان کے حقوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ٹھیس نہیں پہنچتی۔ بشر کے لیے ناممکن ہے یہ کام کرنا، اس لیے اگر اپنی حیات کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے بندوقیں بنائی ہیں، اسلحہ بنایا ہے، یہ اسلحہ تحفظ حیات کے لیے نہیں ہے، حیات کے خاتمہ کے لیے ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں تقریباً $10 بلین کا اسلحہ ڈپو ہے بنا ہوا، دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بنانے والوں سے بھی زیادہ اسلحہ سعودی عرب کے اندر سٹور کیا ہوا ہے، ان کے ڈپوؤں میں موجود ہے۔ اب یہ اسلحہ تحفظ کے لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے یا نابودی کے لیے ہے؟ تباہ کن اسلحہ ہے، ایسے بم، ایسے میزائل، ایسی توپیں، ایسا انسان کش اسلحہ یہ کن ملکوں نے بنایا ہے؟ یہ انسانیت کے حقوق کے دعوے داروں نے بنایا ہے۔ سب سے خطرناک ترین اسلحہ امریکہ نے بنایا ہے، یورپ نے بنایا ہے، اسرائیل نے بنایا ہے، تیز رفتار جہاز بنائے ہیں، اور ایسے براعظم پیما میزائل بنائے ہیں جو ایک براعظم سے چلائیں دوسرے براعظم میں جا کر گرتا ہے میزائل،
ہزاروں کلومیٹر دور جا کر. یہ انسانی حیات کے تحفظ کے لیے ہے. یہ سب کچھ انسانیت کی تباہی کے لیے ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں انسانی حیات آ جائے تو وہ اس کی تباہی کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا ابھی کر دیا ہے. انہی ممالک میں روح مسخ کرنے کے قوانین ہیں، جانوروں سے پستر زندگی کے لیے حدود ہیں، اور انسانیت کے خاتمے کے لیے اسلحہ ہے ان کے پاس، جس کو حفاظت کا نام دیتے ہیں. کہ ہر ملک کیوں اتنا اسلحہ خریدتا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے. آپ مثلا جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایٹم بم بنایا ہے. یعنی ایٹم بم اپنے عوام پر چلائے گا، یہ محفوظ ہو جائیں گے. ویکسینیشن کی طرح ہے ایٹم بم. ہر ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے اپنے دارالخلافہ میں، اپنے کیپٹل میں چلائے. مثلا انڈیا دلی پہ بم پھینکے تاکہ سارا ہندوستان محفوظ ہو جائے. امریکہ واشنگٹن پہ بم پھینکے، روس ماسکو پہ بم پھینکے، فرانس پیرس پہ بم پھینکے تاکہ یہ سارے علاقے محفوظ ہو جائیں. یہ کیا بےہودہ منطق ہے کہ تباہ کن اسلحہ، اس کو حفاظت کا نام دیا ہوا ہے. تباہ کرنے والا اسلحہ ہے، نام بھی اس کا رکھا ہوا ہے تباہ کن اسلحہ، جو تباہی پھیلاتا ہے وسیع پیمانے پر، اور اس کو حفاظت کا نام دیا ہوا ہے. یہ جھوٹ، یہ منافقت، یہ دروغ، یہ کذب، یہ فریب ہے. عزیزان، صرف اللہ کا قانون ہے انسانی حیات کو تحفظ دینا. چونکہ خالق حیات انسان نہیں ہے. خالق حیات انسان اللہ کی ذات ہے، اور جو خالق حیات ہے، حفاظت حیات اس کے قانون سے ممکن ہے. چونکہ باقی کو پتہ ہی نہیں ہے حیات انسانی ہے کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حیات بھی خلق فرمائی ہے، اس کے تحفظ کے لیے اہتمام کیا ہے. اور تحفظ کا اہتمام جس طرح حیات کی ہدایت، رشد کا اہتمام کر کے انسانوں کے سپرد کیا ہے. انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے ائمہ منصوب فرمائے ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے علماء معمور فرمائے ہیں. اب یہ سارے مبعوث، یہ سارے منصوب، یہ سارے معمور کس لیے ہیں؟ تاکہ ہدایت جو رشد انسانی کا نام ہے، نمو انسانی کا نام ہے، کہ انسانی حیات کو ارتقا دیں، بڑھائیں، آگے پہنچائیں، اگلے مرحلے میں پہنچائیں، حیات طیبہ تک پہنچائیں. اس حیات سافل اور سافلین کی حیات کو اس لیے ہے اہتمام کہ انسانوں کے ذریعے، انسانوں کے سپرد کیا یہ قانون بنا کر، اور عام انسانوں کو مکلف قرار دیا. مکلف، پہلے یہ بات کی ہے ہم نے کسی اور موضوع میں انسان شناسی کے ضمن میں، کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال کیا، اور وہ ناس کے لیے قرآن میں کچھ خاص اصطلاحات و اوصاف ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک بہت اہم وصف مکلفیت ہے. مکلف ہے انسان. اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے. مکلف کلفت، تکلیف، زحمت، مشقت کو کہتے ہیں. یعنی کچھ مشقت والے کام انسان کے سپرد کر دیے ہیں، بامشقت کام. علماء نے یہ احکام جو فقہی احکام ہیں، مثلا وضو کرنا، تیمم کرنا، نماز پڑھنا، ان کو تکالیف شرعیہ کا نام دیا ہے کہ یہ ہیں مکلف. ایک انسان کس بات پر مکلف ہے؟ وضو پر مکلف ہے، نماز پر مکلف ہے، جمعہ پڑھنے پر مکلف ہے. ان کاموں میں کوئی مشقت ہے؟ مثلا وضو کرنے میں کوئی مشقت ہے، تیمم کرنے میں کوئی مشقت ہے، نماز پڑھنے میں مشقت ہے. دنیا کا آسان ترین کام نماز پڑھنا ہے، سب سے آسان کام، خاشعین پر. لیکن جو خاشع نہ ہو ان کے لیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خاشع نہیں ہیں، مسخ ہیں، ان کے لیے بہت سخت ہے. لیکن انسان کے لیے بہت آسان کام ہے. نماز پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ 2 رکعت نماز، جب کہو 2 پڑھ دو، 4 پڑھ دو،
100 پڑھ دو، رکعات اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اپنے مسجد کے اندر، گھر کے اندر، جہاں پر ہو۔ انسان کے لیے مشقت والے کام جو اللہ نے رکھے ہیں وہ یہ نہیں ہیں، یہ اعزازی تکالیف ہیں، یہ ابتدائی تکالیف ہیں، یہ مقدمہ ہے تکالیف کا۔ اصل تکالیف، مشقت والا کام جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بہت بامشقت کام ہے۔ کتنا بامشقت کام ہے؟ وہ ہے عقبہ چڑھنا، عقبہ طے کرنا۔ اور عقبہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن خلاصی، یہ مشکل کام ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا ہے مشقت والا کام جو بہت سخت ہے، دشوار، جان لیوا، وہ ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ یہ لقاء رب مشکل کام ہے، یہ مکلفیت والا کام ہے، مشقت والا کام ہے۔ تکامل مشکل ہے، رشد مشکل ہے، پرورش مشکل ہے، ارتقاء مشکل ہے، یہ مکلفیت ہے۔ اصل مکلف انسان اس کام کا ہے۔ یہ باقی مقدمات اور معدات اور ابتدائی کام ہیں، جیسے کھانا کھانا مشکل کام ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ آپ ہاتھ دھونا مشکل کام ہے۔ آپ کا ایک بہت بڑا سخت کام پیش آ گیا ہے کہ ابھی کھانا کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، تو کسی کو مشکل کام نہیں لگتا، بلکہ بہت ہی مرغوب کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ لیکن کہا گیا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ آپ ہاتھ دھونا بھی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام ارتقاء کرنا، اس مقام انسانیت تک پہنچنا، مقام خلافت تک پہنچنا، یہ مشکل کام ہے۔ انسان مکلف ہے اس بات پر، اس قد پر، اس زحمت پر مکلف ہے جب وہ مقام اسفل سے لقاء رب تک پہنچنا ہے اس کو۔ اس کے لیے یہ سارا نظام بنایا، اور اسباب ادب علماء ان سب کو تکالیف کا نام دیتے ہیں، جبکہ ان کے اندر کوئی کلفت ہے ہی نہیں، آسائش ہے ان کے اندر، آرام ہے۔ کلفت والا وہ کام ہے، سخت وہ کام ہے۔ یہ مکلفیت جو ارتقاء و رشد پر ہے، اس رشد کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ جب پودا پرورش پاتا ہے تو ساتھ حفاظت بھی چاہیے، چونکہ ہر ڈنگر پودے کو کھا جاتا ہے، ہر بھیڑ بکری پودے پہ منہ مار جاتی ہے، ہر جانور پودے کو کھا جاتا ہے، توڑ جاتا ہے۔ وہ حیات انسانی اس پودے کی طرح ہے کہ ڈنگر بہت ہیں انسانوں کے اندر، یہ ڈنگر حیات انسانی کو تباہ کر جاتے ہیں، پائمال کر جاتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اس کو نابود کر دیتے ہیں، خشک کر دیتے ہیں جڑیں اس کی۔ رشد، ہدایت بغیر حفاظت کے ناممکن ہے، اس لیے تقوی کے ذریعے ہدایت کا عمل جاری رہے گا۔ ورنہ اگر تقوی کو کنارے پہ رکھ دیں اور ہم فقط اعمال پہ زور رکھ دیں تقوی کے بغیر، یہ اعمال ہمیں کوئی رشد، ارتفاع و رفعت عطا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو، تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو پروردگار توفیق تقوی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر
و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی مطابق تقوی گزاریں اور نظام زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ تقوی کی ترویج کے لیے، نظام تقوی کے قیام کے لیے، امت با تقوی کی تشکیل کے لیے اور انسانی روحوں کو تقوی سے مانوس کرنے کے لیے حق تعالی نے اہتمام فرمایا ہے، اور اس کا ایک اہم جز اہتمام الہی کا نماز جمعہ ہے، کہ جس میں تاکید ہے خطیب جمعہ پر کہ اول امام جمعہ خطیب ہو، خطابت کرے، خطبہ دے، اور اس خطبہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ تقوی کی تاکید کرے، نہ صرف تقوی کو بیان کرے بلکہ تقوی کی تاکید کرے، اس طرح سے مؤکد کر دے تقوی کہ اس کا عملی ہونا یقینی بنا دے۔ یہ خطیب جمعہ کے فرائض میں سے ہے۔ لیکن متاسفانہ فقہ امامیہ میں نماز جمعہ خود بجائے خود مشکل کا شکار ہو گیا ہے۔ مقام فہم و شناخت میں، شناخت دین کے مرحلے میں خلل پیش آیا ہے، شناخت میں خلل پیش آیا ہے، نہ کہ نماز جمعہ میں خلل پیش آیا ہے، شناخت دین میں خلل پیش آیا ہے۔ اور ایسے نمونے ہیں، عرض ہوں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نماز جمعہ کے علاوہ، کہ جہاں پر ایک بڑی طولانی مدت تک، صدیوں تک ایک فتویٰ رائج رہا ہے، اور پھر نئے زمانے میں کسی فقیہ نے آ کر اس غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ سب دیکھا دیکھی لکیر کے فقیر کے طور پر اسی سابقہ فتویٰ کو نقل کرتے رہے ہیں، لیکن بعض فقہا نے آ کر نشاندہی کی ہے کہ یہ فتاویٰ اشتباہ ہیں، غلط ہیں، اور اس کے بعد سب نے اپنے اپنے فتویٰ کی تصحیح کر لی ہے، صحیح غلطی دور کر کے صحیح فتویٰ دیا ہے۔ اسے نمونے فراوان ہیں فقہ کے اندر، بعض عرض ہوں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ اسی طرح نماز جمعہ کے متعلق متضاد فتاویٰ فقہ میں موجود ہیں، جو خود قابل تأسف بات ہے۔ مقام شناخت میں متضاد فتاویٰ، اس قدر متناقض فتاویٰ، یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس تضاد کی وجہ یہ ہے جبکہ دیگر مسالک میں نہیں ہے۔ دیگر مسالک میں مسلمات میں سے نماز جمعہ چونکہ قرآن میں ہے، بس کافی ہے، قرآن کے علاوہ کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر روایت برفرض آ بھی گئی ہے کوئی ایسی مضمون کی جو قرآن کے مقابلے میں ہے، تو اس روایت کو تمام فقہا کے نزدیک قبول نہیں کیا جاتا۔ خصوصاً فقہ امامیہ میں ایسی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو قرآن کے مخالف ہوں، قرآن کے مقابلے میں ہوں۔ قرآن کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے، روایت میں نفی ہو رہی ہے، یا قرآن کسی چیز کی نفی کر رہا ہے، روایت میں ثابت ہو رہی ہے وہ چیز۔ ایسی روایات ائمہ ہدی علیہم السلام کی تعلیمات میں ہے کہ ایسی روایات کو مت لیں آپ، بلکہ روایات کے لیے ہے کہ آپ روایت سامنے جب آئے آپ کے تو اسے قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے، مطابق ہے، صحیح روایت ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے اس روایت کو دیوار پہ دے مارو۔ یہ الفاظ ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام کے۔ لیکن عملاً یہ رائج ہو گیا ہے کہ قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا، روایت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور روایات میں بھی پھر فہم میں اور شناخت میں
زیادہ دقت نہیں کرنی۔ نماز جمعہ میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ مرحوم صاحب وسائل نے جلد ہفتم وسائل الشیعہ کی جو فقہی روایات پر مشتمل کتاب ہے معتبر، اس کے جلد ہفتم میں ابواب صلاۃ جمعہ کے باب پنجم میں بہت ساری روایات ذکر کی ہیں، جس میں عنوان باب بھی یہ قرار دیا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے اور مشروط نہیں ہے، نہ امام معصوم کے ساتھ اور نہ سلطان عادل کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ قائم کریں تو جمعہ ہوتا ہے، اگر وہ قائم نہ کریں تو جمعہ نہیں ہوتا۔ جس طرح آیت قرآن میں اطلاق ہے، کوئی قید و شرط نہیں ہے کہ جمعہ ہر صورت میں واجب ہے، اسی طرح ان روایات کے اندر بھی یہی مضمون ہے قرآن کریم کے مطابق و موافق کہ نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے، مشروط نہیں ہے عصر حضور امام کے ساتھ یا سلطان عادل کے ہونے کے ساتھ، بلکہ جہاں بھی شرائط نماز جمعہ فراہم ہوں۔ شرائط نماز جمعہ یہ ہے کہ جہاں 7 مومنین یا کم از کم 5 مومن اکٹھے ہوں اور ان میں خطبہ دینے والا، امامت کرنے والا خطیب امام موجود ہو اور اسے خوف بھی نہ ہو، وہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں، ان پر واجب ہے جمعہ قائم کریں۔ البتہ مساحت کی بھی شرط ہے ساتھ کہ اتنی حدود کے اندر جمعہ قائم کر سکے، اس حدود سے باہر والوں کے پر اس دور جمعہ والے پہ شرکت کرنا لازم نہیں، بلکہ اپنے علاقے میں وہ جمعہ قائم کریں اگر یہ شرائط وہاں موجود ہیں۔ ایک روایت جو پہلے وعدہ دیا ہوا تھا کہ اس کو بعد میں بیان کریں گے چونکہ تشویش پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہوئی ہے۔ اگر فقہاء کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہو سکتی ہے تو طلاب کے ذہنوں میں زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، اور عوام اور زیادہ آمادہ ہوتے ہیں تشویش کے لیے، وہ اپنے ذہنوں کو کھلا رکھتے ہیں، کھڑکیاں دروازے تشویش کے لیے، افواہوں پر اور ہر چیز پر، پروپیگنڈے پر اپنے ذہن عوام کھلے رکھتے ہیں، کھڑکیاں احتیاطاً کھول کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی افواہ ایسے نہ گزر جائے ہمارے کانوں میں پڑے بغیر۔ لہٰذا تشویش کے لیے آمادگی عوام میں زیادہ ہوتی ہے، طلاب میں بھی ہوتی ہے، اور علماء میں اور فقہاء میں جب نماز جمعہ میں اتنی تشویش پیدا ہوئی ہے تو اس قسم کی روایات سے ہوئی ہے۔ مرحوم صاحب وسائل نے یہ روایت نقل کی اور ساتھ ذکر بھی کیا ہے کہ اس طرح کی روایات باعث تشویش بنی ہیں، جبکہ اگر فقی کا مطلب ہوتا ہے جو جڑ سے بات کو سمجھے، فہم اور فقہ دونوں کا مطلب سمجھنا ہوتا ہے۔ فہم بات کو سطحی ظاہری بات سمجھ جائیں، ظاہر قضیہ سمجھ جائیں، یہ فہم ہے، لیکن فقہ یہ ہوتی ہے کہ اس بات کی جڑ میں اتریں، اس کی گہرائی میں جائیں اور گہرائی میں جا کر اس بات کو سمجھیں، اس کو فقہ کہتے ہیں، تفقہ کہتے ہیں۔ خوب، اب وہ روایت جو 2 دفعہ گزری ہے اور مرحوم صاحب وسائل نے اس باب میں، باب پنجم میں، ابواب صلاۃ الجمعہ میں 5ویں روایت کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے: وقد تقدم حدیث محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام، یعنی پہلے بھی صاحب وسائل فرماتے ہیں کہ یہ روایت پہلے باب میں بھی ذکر کر آئے ہیں، وہاں میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ نہیں پڑھتے، اس کو بعد میں پڑھیں گے، اور 5ویں باب میں پھر دوبارہ وہی حدیث مرحوم صاحب وسائل نے ذکر کی ہے۔ چونکہ دونوں ابواب سے اس کا تعلق ہے، تناسب ہے، اس لیے دونوں جگہ ذکر کی ہے انہوں نے۔ اور امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، محمد ابن مسلم نے ذکر کی ہے۔ قال تجب الجمعہ علی 7 نفر من المسلمین، جمعہ 7 آدمیوں پر واجب ہے، مسلمین میں سے 7 افراد پر جمعہ واجب ہے۔ ولا تجب علی اقل منہم، 7 سے کم پر واجب نہیں ہے۔ دیگر روایات میں کہ 5 اگر ہو جائیں تو 5 سے بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن احتیاطاً 7 ہونے چاہیے۔ کون کون ہیں یہ 7 لوگ جن پر جمعہ واجب ہے اور ان سے کمتر پر واجب نہیں ہے؟ الامام، ایک امام پر واجب ہے، وہ قاضی ہے، اور قاضی جج، اس پر جمعہ واجب ہے،
والمدعی حقاً، اور جو مدعی حق بجانب مدعی ہو، جھوٹا مدعی نہ، جس نے کیس کیا ہوا ہے اور مدعی بنا ہوا ہے کیس میں اور سچا مدعی ہے، اس پر بھی جمعہ واجب ہے۔ والمدعا علیہ، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، کیس کیا گیا ہے، مقدمہ جس کے خلاف دائر کیا گیا ہے، اس پر بھی جمعہ واجب ہے۔ والشاہدان، اور دو گواہوں پر بھی جمعہ واجب ہے۔ والذی یضرب الحدود بین یدی الامام، اور جلاد، کوڑے مارنے والا، قاضی نے جب حکم دے دیا مدعی کے حق میں مدعا علیہ کے خلاف، اور ادھر عدالت میں جو کوڑے مارنے والا کھڑا ہوتا ہے، اس پر بھی جمعہ واجب ہے۔ خوب یہ عجیب روایت ہے باب نماز جمعہ میں کہ نماز جمعہ 7 آدمیوں پر واجب ہے۔ خوب یہ روایت تو آپ لوگوں کی پسندیدہ روایت ہے یہ، چونکہ اس میں کسی عام آدمی، کسی عالم پر بھی جمعہ واجب نہیں، کسی معلم پر نہیں، کسی طالب علم پر بھی واجب نہیں، کسی مرد پر واجب نہیں، کسی پر نہیں ہے۔ واجب ہے تو کس پر؟ حاکم پر، امام، قاضی پر، جج پر، جو عدالت میں مدعی بن کے جائے گا قاضی کے پاس، اس پر واجب ہے۔ والمدعا علیہ، اور مدعا علیہ اس پر بھی واجب ہے۔ والشاہدان، دو گواہوں پر واجب ہے۔ اور والذی یضرب الحدود، اور جو کوڑے چلاتا ہے، مارتا ہے، حد جاری کرتا ہے، اجرا کرتا ہے، اس پر، دروغے پر جمعہ واجب ہے۔ یہاں تو ملنگ ہوتے تو نعرہ بجتا یہاں پر کہ جان چھوٹی جمعے سے بھی اور ہر چیز سے۔ عموماً جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ بعض قرآن کریم میں متشابہ آیات ہیں اور محکم آیات ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات کو لیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ پھیلانے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے متشابہات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا آج کل آپ اپنی مجالس میں ممبروں پر دیکھتے ہیں کہ متشابہات کو لے کر انہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ خوب اس روایت سے کیا مراد ہے؟ یہ واقعاً، یعنی یہ روایت جو کچھ بیان کر رہی ہے، یہ اول تو صریح قرآن کی آیت کے مضمون کے مطابق نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم میں کیا، کس پر جمعہ واجب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کس پر واجب ہے جمعہ؟ مومنین پر، تمام مومنین پر واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا پر واجب ہے۔ اور اس روایت میں ہے کہ قاضی پر واجب ہے، حاکم پر واجب ہے، جج پر، مدعی پر، مدعا علیہ پر، گواہوں پر، اور حدود جاری کرنے والے ان 7 پر واجب ہے۔ خوب، اگر اس روایت کا یہ معنی لے لیں تو یہ تو قرآن کی آیت کے صریح خلاف ہے یہ روایت۔ دوم، روایات بھی اس کے خلاف ہیں، چونکہ روایات میں بھی کسی روایت میں ان 7 آدمیوں کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، تمام مومنین پر واجب ہے۔ ابھی پڑھا ہے ہم ساری روایات۔ امام علیہ السلام نے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے مومنین کو فرمایا، اپنے راویوں کو، صحابہ کو فرمایا کہ تم پر جمعہ واجب ہے، پڑھو تم جمعہ، اگر جمعہ نہیں پڑھو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ جبکہ وہ نہ امام تھے، نہ قاضی تھے، نہ جج تھے، نہ شاہد تھے، نہ حدود اجرا کرنے والے تھے، وہ تو راوی تھے، وہ محدثین تھے، انہیں فرمایا کہ تم پر جمعہ واجب ہے۔ بس اس روایت کا جو ظاہری مطلب بن رہا ہے، اسی سے الجھن پیدا ہوئی ہے، چونکہ اس میں ہے کہ جمعہ امام پر واجب ہے، آگے چھوڑ دیا، پھر امام پر رک گئے اور کہا کہ امام کے ہوتے ہوئے جمعہ واجب ہے۔ خوب، اس میں تو ہے کہ امام پر بھی واجب ہے، قاضی پر بھی واجب ہے۔ اگر امام معصوم پر فرض، امام سے مراد امام معصوم لیں تو امام معصوم کے ہوتے ہوئے بھی جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک قاضی نہیں ہے، جب تک مدعی نہیں ہے، جب تک مدعا علیہ نہیں ہے، جب تک 2 گواہ نہیں ہیں، جب تک حدود جاری کرنے والا نہیں ہے شخص، داروغہ، تو اس وقت تک جمعہ واجب ہی نہیں ہے کسی پر۔ ان 7 پر واجب ہے، باقیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جمعہ کا۔ اب یہ روایت اس کے مطابق کسی عالم نے فتویٰ بھی نہیں دیا
کہ ان 7 افراد پر جمعہ واجب ہے. لیکن یہی روایت صاحب وسائل فرماتے ہیں کہ باعث تشویش پیدا بنی ہے یہ روایت اور اس کے مضمون کی روایات. خب پہلے حل تو کریں کہ یہ روایت جو مضمون کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، باقی نصوص کے ساتھ تناسب نہیں ہے اس روایت کا، اصل کہنا کیا چاہ رہی ہے روایت یہ نہیں بتا رہی کہ عہدے جن پر جمعہ واجب ہے کون سے عہدوں پر واجب ہے، یہ تو سارے عہدوں والے لوگ ہیں جن پر جمعہ واجب ہے، یا جو عدالت میں جس کا کام پڑ گیا جمعہ اس پر واجب ہے، اور جس کا ساری عمر عدالت میں کام نہیں پڑا اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. یہ روایت بتا رہی ہے ایک مثال کے ذریعے سے، طریقہ ہے بات کرنے کا، قرآن میں بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مثال کے ذریعے سے حق بیان کرتے ہیں، مثالوں سے مطلب کو واضح کرتے ہیں، اور بہترین طریقہ ہے مثال سے بات کرنے کا، چونکہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. اصل روایت بیان کر رہی ہے عدد، نمازیوں کا عدد بیان کر رہی ہے، نہ نمازیوں کے عہدے. یعنی لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہے روایت کے 7 افراد ہوں تو جمعہ واجب ہوتا ہے، جس طرح 7 افراد ہوں تو عدالت قائم ہوتی ہے. عدالت کیسے قائم ہوتی ہے؟ 7 افراد سے. کن 7 افراد سے؟ امام و حاکم، اس حاکم کی طرف سے منصوب قاضی، پھر کوئی مدعی ہو. اگر قاضی تنہا بیٹھا ہوا وہ کیس نہیں چلا سکتا، مدعی ہو، اور جب مدعی آ گیا ہے تو کسی کے خلاف دعویٰ کرے گا، مدعا اس کا کسی کے خلاف ہوگا، مدعا علیہ بھی ہو، اور مدعا کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ بھی چاہیے ہوتے ہیں. اور جب قاضی فیصلہ دے دے تو حدود جاری کرنے والا مامور بھی، داروغہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے. یعنی 7 آدمی جس طرح عدالت قائم کرنے کے لیے چاہیے، مثال دی گئی ہے کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے بھی ایسے ہی 7 آدمی چاہیے. نہ کہ جو عدالت میں گئے ہیں ان کو پکڑ کے کہو پہلے جمعہ پڑھ کے آؤ پھر عدالت قائم ہوگی. امام، قاضی، مدعی، مدعا علیہ، گواہ اور وہ داروغہ. مثال دی گئی ہے اس روایت کے اندر کہ جس طرح عدالت اگر قائم ہونی ہے تو 7 آدمی کم از کم عدالت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ایک امام جس نے قاضی منصوب کیا ہے، ایک خود قاضی، دوسرا مدعی، تیسرا مدعا علیہ، 2 گواہ اور ایک حدود جاری کرنے والے، یہ 7 ہو جاتے ہیں. اسی طرح امام فرما رہے ہیں کہ جمعہ بھی 7 پر واجب ہے. وہ 7 امام اور قاضی اور گواہ اور داروغہ نہیں ہونے چاہیے، صرف عدد ان جیسا ہونا چاہیے. عدد کی مثال ہے یہ کہ جس طرح وہ 7 ہوں تو عدالت قائم ہوتی ہے، یہ 7 ہوں تو جمعہ قائم ہوتا ہے. عدالت کو، محکمہ الہی کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ممثل نماز جمعہ ہے عدد کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے، کہ گنتی جس طرح ادھر یہ گنتی فراہم ہو تو عدالت قائم ہوگی، ادھر یہ گنتی پوری ہو تو جمعہ قائم ہوگا. لیکن جمعے کی گنتی اور عدد کون ہو؟ کوئی سے 7 مسلمین ہو، لیکن ان میں شرط ہے کہ ایک امام خطیب ہو، ایک وہ جو خطبہ بھی ان 7 میں سے دے سکتا ہو. اور یوں نہیں کہ 7 سے ہی جمعہ قائم ہوتا ہے. اگر 700 ہو گئے تو جمعہ قائم نہیں ہوگا، چونکہ بعض لوگ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ 7 پر دین میں کہا گیا جمعہ واجب ہے، یہاں تو 7 سے زیادہ ہیں، 8 ہو گئے ہیں، 10 ہو گئے ہیں، 20 ہو گئے ہیں، 100 ہو گئے ہیں، 1000 ہو گئے ہیں، تو جہاں 1000 ہو جائیں وہاں جمعہ نہیں ہوتا. نہ، اس کا مطلب یہ کہ کم از کم عدد 7 ہونا چاہیے. کس طرح؟ جس طرح عدالت کی بھرپائی کے لیے 7 کا عدد لازمی ہے، اسی طرح جمعہ کی بھرپائی کے لیے 7 کا عدد لازمی ہے. اس روایت کے متعلق بھی صاحب وسائل خود فرماتے ہیں، اقول بہذا استدل مدعی الاشتراط، جو نماز جمعہ کو امام سے مشروط سمجھتے ہیں، امام معصوم سے، انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے. وفیہ اولا انہ محمول علی التقیہ، پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ تقیہ کی روایت ہے. تقیہ بھی نہیں ہے، چونکہ تقیہ
وہ روایت کو کہتے ہیں جو مخالفین کے مذہب کے مطابق ہو. یہ تو مخالفین کا بھی مذہب نہیں ہے. اس پر تو نہ کسی سنی کا فتویٰ ہے نہ شیعہ کا فتویٰ ہے. یہ تقیہ بھی نہیں ہے. لموافقتہ لاشہر مذاہب العامہ وثانیا انما تضمنہ من اشتراط اعیان السبعہ لا قائل بہ ولا یقول بہ الخصم. اور جن اعیان سبعہ، جن 5 عہدوں کی بات کی گئی، یہ 7 عہدوں کی، اس کا کوئی قائل بھی نہیں ہے اور حتی مخالف بھی اس کا قائل نہیں ہے. والاحادیث دالۃ علی خلاف، اور تمام روایات اور دلیلیں اس کے خلاف ہیں. فعلم ان المراد العدد خاصہ، بلکہ مراد اس میں فقط عدد 7 بیان کرنا ہے. اما ہؤلاء او غیرہم بعددہم ومما هو کالصریح فی ذلک قولہ جماعتهم ہم بعددہم او اکثر منہم لا اقل. بعض روایات میں اس کی صراحت کی گئی ہے. اچھا تھا کہ وہ روایت بھی ذکر کر دیتے. اس روایت میں یہی 7 بندے ذکر کیے گئے ہیں، امام، قاضی، جج اور سارے مدعی مدعا علیہ. پھر کہا گیا ہے کہ ان کے عدد کے مطابق جمعہ میں عدد پورا ہونا چاہیے، لیکن اس سند میں نہیں تھا وہ تصریح. ولم یقل ولا تجب علی غیرہم فعلم انہا تجب علی جماعت ہم بعددہم او اکثر منہم لا اقل مع دلالت الآیت والاحادیث المتواترہ التي تزید علی 200 حدیث. صاحب وسائل فرماتے ہیں کہ جمعہ کے وجوب تعینی پر آیت قرآن بھی دلالت کرتی ہے اور 200 حدیثیں بھی متواتر دلالت کرتی ہیں نماز جمعہ کے وجوب تعینی پر. ان روایات سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور وہ بھی تعینی ثابت ہوتا ہے، تخییر کہیں بھی نہیں ہے. اگر وجوب تعینی ثابت نہیں ہوتا پھر دوسرے فتاوی درست ہیں. تخییر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی، تخییر پر ایک بھی دلیل نہیں ہے، حتی تشویش والی بھی نہیں ہے کہ اگر امام کے ساتھ مشروط ہے نماز جمعہ تو واجب تعینی ہے، اگر امام معصوم نہیں ہے تو پھر تخییری کیسے ہو گیا؟ پھر تو وجوب ختم ہو گیا سرے سے. نہ کہ شرط جیسے وضو اگر ہے تو نماز واجب ہے تعیناً، اگر وضو نہیں ہے تو پھر تخییر ہے، پھر اختیار ہے نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو. اگر وضو ہے تو پڑھو، واجب ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے. نہ کہ شرط ختم ہونے کی صورت میں تخییر آ جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. خوب یہ روایات ہیں جو اس مضمون کے متعلق تھیں کہ نماز جمعہ آیت کی روشنی میں بھی واجب تعینی ہے اور روایات کی روشنی میں بھی. اب فتاویٰ کا جائزہ لینا ہے کہ فتاویٰ کس قسم کے ہیں اور کس فتویٰ کے پیچھے کون سی دلیل موجود ہے. فتویٰ مع الدلیل، کس دلیل سے یہ فتویٰ استفادہ کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. خداوند تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور صحیح دین کے فہم کے بعد اس پر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.